فصل فی بیان الحاجة إلى المنطق إياك وأن تظن أن كل ترتيب يكون ثوابا موصلا إلى علم صحيح۔ تو آج ہم بیان کرنے والے ہیں کہ منطق کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو سب سے پہلے مصنف علیہ رحمہ نے جو علم کے معانی تھے ان کو بیان کیا، تو وہاں پر ایک اعتراض ہوا تھا کہ سب سے پہلے چاہیے تھا کہ علم کی تعریف کرتے، موضوع بیان کرتے، غرض و غایت کو بیان کرتے، علم کے معانی کو کیوں بیان کیا۔ تو اس سوال کا جواب وہاں پر دیا گیا تھا کہ منطق کی تعریف کا سمجھنا یہ موقوف ہے اس بات پر کہ منطق کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اس بات کو سمجھنا کہ منطق کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کا سمجھنا موقوف ہے نظر اور فکر پر، اور نظر اور فکر کا سمجھنا یہ موقوف ہے بدیہی اور نظری پر، اور بدیہی اور نظری کا سمجھنا یہ موقوف ہے تصور اور تصدیق پر، اور تصور اور تصدیق کا سمجھنا یہ موقوف تھا علم کے معانی پر۔ تو سب سے پہلے ہم نے علم کے معانی کو سمجھا، پھر تصور اور تصدیق کو سمجھا، بدیہی اور نظری کو سمجھا، پھر اس کے بعد ہم نے نظر کے جو معانی تھے، نظر کا جو مطلب تھا ہم نے اس کو سمجھا۔ تو آج ہم سمجھنے والے ہیں کہ منطق کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کل ہم نے بتایا تھا نظر کا مطلب، تو نظر کا معنی بیان کیا تھا کہ یعنی بعض ایسی معلوم چیزوں کو ترتیب دینا کہ جن سے مجہول چیزوں تک پہنچا جا سکے، معلوم چیزوں کو ترتیب دینا اس طور پر کہ جس سے مجہول تک پہنچا جا سکے۔ تو ہم نے ایک مثال آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی، مثلا زید درجہ ثانیہ کے اندر پڑھتا ہے، تو یہ ایک تصدیق تھی جو کہ تصدیق معلوم ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ درجہ ثانیہ کا ہر طالب علم محنتی ہے، یہ دوسری تصدیق ہوئی۔ تو ہم نے ان دو تصدیقوں کو جب ترتیب دیا تو ایک مجہول چیز جو ہم کو پہلے حاصل نہیں تھی وہ حاصل ہو گئی، اور وہ ہے کیا؟ وہ ہے کہ زید بھی محنتی ہے، زید بھی محنتی ہے۔ تو یہ ترتیب کا مطلب تھا۔ اب یاد رکھیں کہ اگر جو ہمارا ترتیب ہے، اگر ترتیب درست ہوگی تو اس کا نتیجہ بھی درست ہوگا، اور اگر ترتیب غلط ہے تو نتیجہ بھی غلط ہوگا۔ تو یاد رکھیں کہ ہر ترتیب درست نہیں ہوتی ہے، یعنی ہم خواہ مجہول تصور کو حاصل کریں یا مجہول تصدیق کو حاصل کریں، اگر معلوم تصور درست ہے، معلوم تصورات کی ترتیب درست ہے تو مجہول تصور بھی درست ہوگا، اور اسی طرح اگر معلوم تصدیق درست ہے تو مجہول تصدیق بھی درست ہوگی۔ اور اگر ہماری ترتیب معلومات میں ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر مجہول بھی درست نہیں ہوگا، نتیجہ بھی غلط ہوگا۔ تو مصنف بیان فرماتے ہیں کہ ہر ترتیب درست نہیں ہوتی ہے، اور اس کی مثال ایک مصنف نے اس کتاب کے اندر پیش کی، میں ذکر کرتا ہوں کہ بعض مناطقہ کا اس دنیا کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہ دنیا حادث ہے۔ تو ان کی ایک دلیل ہے، پھر اس دلیل سے انہوں نے نتیجہ نکالا۔ تو انہوں نے بعض تصدیقات کو ترتیب دی، جنہوں نے یہ کہا کہ عالم حادث ہے، تو ان کا کہنا ہے، دلیل ہے ان کی العالم متغیر وکل متغیر حادث۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عالم بدلنے والا ہے، اور ہر وہ چیز جو بدلنے والی ہے وہ حادث ہے۔ تو یاد رکھیں ان کی جو دلیل ہے یہ واقعے کے مطابق ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، کبھی بارش، کبھی سردی، کبھی گرمی، یہ طرح طرح کی تبدیلیاں دنیا کے اندر آتی ہیں، اور جس چیز میں بھی تبدیلی آتی ہے تو وہ فنا ہو جاتی ہے، ختم ہونے والی ہے۔
تو انہوں نے نتیجہ نکالا کہ جب عالم بدل رہا ہے تو پتہ چلا کہ یہ ایک دن فنا ہو جائے گا. تو انہوں نے جو اپنی دلیل پیش کی اس کا نتیجہ آیا فالعالم حادث، کہ عالم حادث ہے، ایک دن فنا ہونے والا ہے. تو یہ بعض مناطق کا قول تھا، اور یہی اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ ایک دن دنیا فنا ہو جائے گی. لیکن بعض مناطق کا اس کے برعکس کہتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دنیا قدیم ہے. قدیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس پر عدم طاری نہ ہوا ہو، جو ہمیشہ سے ہو، اور حادث کا مطلب جس پر کہ عدم طاری ہوا ہو. تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا فنا ہونے والی ہے تو ان کی بھی اپنی دلیل ہے. ان کا یہ کہنا ہے، وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ العالم مستغن عن المؤثر، کہ عالم کسی اثر ڈالنے والے سے بے نیاز ہے. ان کا یہ کہنا کہ یہ جو دنیا ہے اس کا نظام خود بخود ہے، اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، بلکہ اس کا کوئی مؤثر نہیں ہے، کوئی اثر ڈالنے والا اس میں نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ جب کوئی اثر ڈالنے والا نہیں ہے اور جس کی یہ شان ہو، کوئی مؤثر نہ ہو، کوئی اثر ڈالنے والا نہ ہو، تو وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ قدیم ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے انہوں نے نتیجہ نکالا کہ یہ عالم قدیم ہے. تو اب یہ دو ترتیبیں یہاں پر ہمارے سامنے ہیں. بعض مناطق نے ترتیب دی تو نتیجہ نکلا کہ عالم حادث ہے، فنا ہونے والا ہے، اور بعض نے ترتیب دی تو نتیجہ نکلا کہ عالم قدیم ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ دونوں ترتیبیں درست ہو سکتی ہیں؟ چونکہ حادث اور قدیم کا اجتماع یہ محال ہے. تو معلوم ہوا کہ ان دونوں ترتیبوں میں سے کوئی ایک درست ہوگی، دونوں ترتیبیں درست نہیں ہو سکتی. اور میں بتا چکا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کا موقف یہی ہے کہ عالم حادث ہے. تو دونوں ترتیبوں میں سے ایک درست ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے، یہ جو نتیجے نکالے ہیں یہ انسان نے نکالے ہیں. تو اب انسان کی جو عقل ہے وہ صحیح تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں ہے. جو عقل انسانی ہے، فطرت انسانی ہے، وہ صحیح چیز تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں ہے. تو اب اس کے لیے ضرورت پیش آتی ہے کچھ ایسے قوانین کی، کچھ ایسے ضابطوں کی جن کی روشنی میں ان غلط نتیجوں سے بچا جا سکے. تو مصنف فرماتے ہیں کہ یہی قانون منطق ہے جس کے ذریعے سے ہم خطا میں یعنی عقل میں واقع ہونے والی غلطیوں سے بچ سکتے ہیں. تو اس لیے منطق کو ایجاد کیا گیا. منطق کی ضرورت اسی لیے ہے کہ تاکہ جو عقل میں واقع ہونے والی غلطیاں ہیں ان سے بچا جا سکے. تو آئیے ہم تھوڑا سا عبارت کے ذریعے بھی سمجھتے ہیں. فرماتے ہیں مصنف فصل ای ھذا فصل، یہ فصل ہے فی بیان الحاجت الی المنطق، منطق کی ضرورت کے بیان میں. ایاک وان تظن، ایاک یہاں پر معنی ہے کہ تم یہ گمان کرنے سے دور رہو. ابھی آپ اس کی تفصیل جو ثانیہ میں پڑھتے ہیں وہ ہدایت النحب کے اندر بخوبی جان لیں گے ایاک اس طرح کے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں پر فرماتے ہیں ایاک وان تظن، آپ یہ گمان کرنے سے دور رہو ان کل ترتیب یکون ثوابا موصلا الی علم صحیح، کہ ہر ترتیب درست ہے اور علم صحیح تک پہنچانے والی ہے. آپ اس گمان سے بالکل دور رہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہر ترتیب علم صحیح تک پہنچانے والی ہے. کیفا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر ترتیب علم صحیح تک پہنچا دے؟ کہتے ہیں ولو کان الامر کذالک، اگر معاملہ ایسا ہوتا کہ ہر ترتیب علم صحیح تک پہنچانے والی ہوتی، ما وقع الاختلاف والتناقض بین ارباب النظر، تو جو اختلاف ہے اور تناقض بھی اختلاف کے معنی میں ہی ہے، اور مزید اس کا معنی تضاد جس کو کہتے ہیں. تو
اگر معاملہ اس طرح ہوتا کہ ہر ترتیب علم صحیح تک پہنچانے والی ہے تو ارباب نظر جو مناطقہ ہیں ان کے درمیان میں اختلاف اور تضاد واقع نہیں ہوتا، ما انہ قد وقع، حالانکہ جو اختلاف ہے یہ مناطقہ کے درمیان واقع ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے دو مثالیں آپ کے سامنے رکھی، ایک تو عالم کے قدیم ہونے تک لے جا رہی ہے اور ایک عالم کے حادث ہونے تک لے جا رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے ان میں دونوں میں سے ایک ہی درست ہے۔ اب خود بیان کرتے ہیں مصنف، دونوں جو قائل ہیں، جو اس بات کے قائل ہیں کہ عالم حادث ہے اور جو اس بات کے قائل ہیں کہ عالم قدیم ہے، دونوں کی دلیلیں پیش کر رہے ہیں، اس کو نتیجہ دکھا رہے ہیں۔ فمن قائل یقول، تو کہنے والوں میں سے ایک کہتا ہے العالم حادث، عالم حادث ہے، ویستدل بقولہ، اور اپنے اس قول سے دلیل پکڑتا ہے العالم متغیر، عالم بدلنے والا ہے، وکل متغیر حادث، اور ہر بدلنے والی چیز حادث ہے، والعالم حادث، تو نتیجہ نکلا کہ عالم بھی حادث ہے۔ تو بعض لوگوں نے عالم کے حدوث کا قول کیا، ومن زاعم یزعم، اور بعض گمان کرنے والے گمان کرتے ہیں ان العالم قدیم، کہ عالم قدیم ہے، غیر مسبوق بالعدم، اس پر کبھی بھی عدم نہیں آیا، یعنی اس پر عدم طاری نہیں ہوا۔ تو بعض لوگوں نے پھر یہ قول کیا اور اس کی دلیل دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وَيُبَرْهِنُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ، اور اس اپنے قول پر دلیل دیتے ہیں اپنے اس قول سے العالم مستغن عن المعطر، کہ عالم کسی اثر ڈالنے والے کے اثر سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، وَكُلُّ مَا هَذَا شَانُهُ فَهُوَ قدیم، اور ہر وہ جس کی یہ شان ہو کہ مؤثر سے بے نیاز ہو تو وہ قدیم ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ عالم قدیم ہے۔ تو یہ دوسرے لوگوں کا گمان تھا، لیکن مصنف کے طرز بیان سے بھی یہی لگ رہا ہے کہ پہلا قول حق ہے، کیونکہ وہاں پر یقول کا لفظ ذکر کیا اور یہاں پر یزعم کا ذکر کیا، چونکہ یزعم جو زعم کہتے ہیں اس کو یہ گمان فاسد کو کہتے ہیں، تو پتہ چلا کہ پہلا یہ قول حق ہے۔ اچھا، پھر مزید بیان کرتے ہیں مصنف، آپ سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں ولا اظنک شاکا فی ان احد الفکرین صحیح حق والآخر فاسد غلط، اور میں گمان نہیں کروں گا آپ کے بارے میں کہ آپ شک کر رہے ہوں اس بات میں کہ دونوں فکروں میں سے ایک صحیح اور حق ہے اور دوسری فاسد اور غلط ہے۔ یعنی مصنف یہ کہتے ہیں کہ یقیناً آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ دونوں فکروں میں سے ایک صحیح اور حق ہے اور دوسری والی فاسد اور غلط ہے، آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں۔ وَإِذَا كَانَ قَدْ وَقَعَ الْغَلَطُ فِي فِكْرِ الْعُقَلَاءِ، اور جب جو مناطقہ ہیں، عقلاء ہیں، ان کی نظر و فکر میں بھی غلطی واقع ہو چکی ہے، فَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ، تو اس سے جان لیا گیا ان الفطرۃ الانسانیۃ غیر کافیۃ فی تمییز الخطاء من الصواب، کہ جو فطرت انسانی ہے، فطرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز پر انسان کو پیدا کیا گیا ہو، یا کسی بھی چیز کو جس پر پیدا کیا گیا ہو، جیسے بھی پرندہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے گھونسلے کا انتظام کرتا ہے، تو یہ اس کی فطرت ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ اسی طرح انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ اس فطرت پر کہ وہ اس کی جو عقل ہے وہ صحیح کو درست سے الگ کرنے میں کافی نہیں ہے، تو وہی بیان کرتے ہیں۔ تو اس بات سے جان لیا گیا کہ فطرت انسانیہ وہ غلط کو صحیح سے الگ کرنے میں کافی نہیں ہے، وہ امتیاز القشری علی اللباب، اور جو چھلکا ہوتا ہے اس کو مغز سے الگ کرنے میں بھی کافی نہیں ہے، یعنی انسانی جو عقل ہے وہ یہ نہیں سمجھ سکتی کہ کیا مغز ہے اور کیا چھلکا ہے۔ فجاءت الحاجة في ذلك إلى قانون عاصم عن الخطأ في الفکر، تو اب ضرورت پیش آئی اس یعنی غلط کو صحیح سے دور کرنے میں ضرورت پیش آئی ایک ایسے قانون کی طرف کہ جو محفوظ رکھے فکر میں غلطی واقع ہونے سے، یبین فیہ طرق اکتساب المجہولات عن المعلومات،
اور اس قانون کے اندر معلومات سے مجہولات کو حاصل کرنے کے طریقے بھی بیان کیے جائیں۔ وَهَذَا الْقَانُونُ هُوَ الْمَنْطِقُ وَالْمِيزَانُ، اور یہی وہ قانون ہے جس کو منطق اور میزان کہا جاتا ہے، اسی کے ذریعے سے عقل کے اندر فکر میں غلطی واقع ہونے سے بچا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ضروری بات جو ہم نے بیان کی کہ منطق کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب ہم اگلے سبق میں منطق کی تعریف کریں گے، موضوع غرض و غایات کو بیان کریں گے۔ تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ تصور اور تصدیق کی پہچان کریں، بدیہی اور نظری کی، علم کے معانی کی، ان تمام چیزوں کی پہچان کریں۔